آج کے ہمارے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ انڈین سب کانٹیننٹ کی جو ہسٹری ہے، اس کے جو انٹروڈکشن ہے، اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے. تو اس لیکچر میں ہم کورنگ کریں گے کہ انڈین سب کانٹیننٹ کا لینڈ جو ہے، جو اس میں کون سے ممالک آتے ہیں، اس کی جیوگرافی یا فزیکل فیچر جو ہے وہ کیا ہے. اس میں انڈین سب کانٹیننٹ میں جو ڈائیورسٹی ہے، اس ڈائیورسٹی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ انڈین سب کانٹیننٹ کی جو ہسٹری ہے، اس کی سورسز کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی سورسز کیا ہے، کون سی سورسز سے جو ہے وہ یہ انڈین سب کانٹیننٹ ہسٹری جو ہے ہمیں ملتی ہے، یا ہم اس ہسٹری کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. انڈین سب کانٹیننٹ کا جو لینڈ ہے یا زمین ہے، اس میں آج کل کے جو پریزنٹ ڈے ہے، ان میں پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان اور سری لنکا اور مالدیوز، یہ آپ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ممالک ہے، یہ انڈین سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے. لیکن بعض جو اسکالرز ہے یا جیوگرافر کے جو اسٹوڈنٹ ہے، جیوگرافر ہے، وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ افغانستان کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ کا حصہ ہے، اور بعض اسے تسلیم نہیں کرتے. پھر بھی اب جو ہسٹری ہے، تو ہسٹری میں جب ہم انڈین سب کانٹیننٹ کی ہسٹری پڑھتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ جب یہ انڈین سب کانٹیننٹ کا ہسٹری کو مطالعہ کرتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ نہ صرف پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش تک اس کی ہسٹری کی ایونٹس وہ اسٹڈی کرتا ہے، بلکہ افغانستان اور ساتھ میں ایران کی جو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس ہے، ساتھ میں سینٹرل ایشیا، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ٹچ جو ہے وہ اس میں ملتا ہے. تو لیکن انفارمیشن کے لیے انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ جو ممالک ہے، جو تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں، مالدیو، سری لنکا، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، انڈیا اور پاکستان، یہ ممالک جو ہے وہ آتے ہیں. انڈین سب کانٹیننٹ کی جو فزیکل یا جیوگرافیکل فیچرز ہے، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں انڈیا میں، انڈین سب کانٹیننٹ میں آپ پلینز ایریاز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو ہے ماؤنٹینز بھی ہے، اس میں ڈیزرٹ بھی ہے، ریورز بھی ہے. جیسے کہ اس تصویر میں ہم لال رنگ سے دیکھ سکتے ہیں، جو لائن میں نے کھینچی ہے، اس میں جو پہاڑ ہے وہ بہت اونچی ہے، یہ ماؤنٹینیس ایریاز ہے. اور انڈین سب کانٹیننٹ کے لیے یہ ایک جو نیچرل قدرتی طور پر جو بارڈر کے طور پر بھی یہ مطلب پرانے اینشنٹ زمانے میں جو ہے وہ کام کیا ہے اس نے. مثال کے طور پر اگر انڈین سب کانٹیننٹ میں کوئی اینشنٹ ٹائم میں یا اولڈ ڈیز میں کوئی مضبوط امپائر بلٹ ہوئی، تو اس نے نارتھرن کی طرف، مطلب چائنا کی طرف جو ہے وہ انویژن یا ایکسپیڈیشن نہیں کی. یہ ایک قدرتی طور پر جو ہے وہ نیچرلی یہ ایک بیریئر کے طور پر ثابت ہوئی ہی کہ اس کو کراس کرنا جو تھا وہ بہت مشکل تھا. اسی طرح چائنا سے یا نارتھرن ایریاز سے، وہاں سے بھی انویژن یا ایکسپیڈیشن نہیں ہوئی. اس ہمالیاز اور کراکورم اور یہ جو پہاڑ ہے، نیپال اور جو ممالک اس میں آتے ہیں، یا کشمیر کا جو علاقہ ہے، تو اس میں جو ہے انویژن یا ایکسپیڈیشن یا کسی حملہ اور نے یہاں پر حملہ انڈیا میں نہیں کیا، اور یہاں کی جو مطلب جو امپائرز تھے پاورفل، انہوں نے بھی وہاں پر حملے نہیں کیے. لیکن اگر ہم نارتھ ویسٹ کی طرف دیکھیں، یہ بلو کلر میں جو میں نے لائن کھینچی ہے، تو اس سائڈ پر بھی انڈین سب کانٹیننٹ میں اس سائڈ پر بھی پہاڑ ہے، لیکن یہ اتنے اونچے بھی نہیں ہیں جتنے نارتھرن سائڈ کے ہیں. اور اس نارتھ ویسٹرن پہاڑیوں میں جو ہے وہ جو ہندوکش کا ریجن جو ہم دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے وہ راستے بھی ہے، مطلب پاسز کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ کے بیچ میں وہ راستہ جس سے ہم ایک علاقے سے دوسری علاقے میں جا سکتے ہیں. تو ان علاقوں میں جو ہے مختلف پاسز ہے، جیسے خیبر پاس، بولان پاس.
تو ان کی پاسز کے ذریعے سے جو ہے سینٹرل ایشیا سے، افغانستان سے، ایران سے، ان پاسز سے اور یہ نارتھ ویسٹ سائڈ کی جو پہاڑی ہے انڈین سب کانٹیننٹ کی، اس سے جو ہے ہمیں اینشنٹ ٹائم کی جو ہے وہ انویژن اور ایکسپیڈیشن جو ہے ہمیں ملی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم الیگزینڈر دی گریٹ کو دیکھیں تو انہوں نے بھی اس سائڈ پر جو ہے حملہ کیا تھا. انڈیا کے بہت سارے علاقے جو انہوں نے کنکر کیے تھے. اس کے علاوہ بعد میں جو ہے وہ محمود غزنی اور محمود غوری اور بعد میں بھی منگولز، انہوں نے جو ہے اس علاقوں پر اس نارتھ ویسٹرن پہاڑیوں کی طرف سے جو ہے وہ حملے کیے تھے. اس کے علاوہ جو انڈین سب کانٹیننٹ کی فزیکل جغرافیکل فیچر ہے، اس میں مختلف جو ریورز بھی ہے، جو اس کی ریورز جو ہے وہ یہاں پر بہتے ہیں، جیسے کہ انڈس ریور، گینجز ریور، یمنا ریور، ستلج، راوی. تو یہ ریور جو ہے یہ انڈین سب کانٹیننٹ کی جغرافیکل فیچرز میں آتے ہیں. اور جو پرانے زمانے کی جو سٹیز تھی، جو مشہور سٹیز تھی، جیسے ہڑپا سیولائزیشن، ٹیکسلا، مونجو داڑو، کانوج سٹی، یہ مختلف سٹیز جو ہے وہ اس ریورز کے ارد گرد جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ سیولائزیشن کے طور پر جو ہے وہ یہاں پر ڈیولپڈ ہوئی. اس کے علاوہ یہ ان ریورز کی خاصیت یہ بھی ہے کہ جن ریوروں کے ساتھ منسلک زمینیں ہوتی ہے تو وہ بہت فرٹائل ہوتی ہے. تو فرٹیلیٹی کی وجہ سے بھی انڈین سب کانٹیننٹ جو تھا وہ بہت مشہور تھا، اور اس فرٹیلیٹی کی وجہ سے ان ریورز کی ارد گرد جو ہے وہ ایگریکلچر جو ہے وہ مین پیشہ تھا لوگوں کا. تو فرٹیلیٹی اور ایگریکلچر کے وجہ سے یہاں پر انڈین جو سوئل تھی، جو زمین تھی، وہ بہت فرٹائل تھی. اور اسی وجہ سے انڈین سب کانٹیننٹ کو جب ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو وہ مطلب ایک ریچ کنٹری کی طور پر جو ہے ہمیں ملتا ہے. اور اسی ریچنس کی وجہ سے، اس فرٹائل سوئل اور ریچنس کی وجہ سے باہر سے جو ہے سینٹرل ایشیا سے، افغانستان سے اور ارد گرد کی جو علاقے ہیں، ایران، پرشیا، اس سے مختلف جو انویڈرز تھے انہوں نے حملہ کیا تھا. تو فزیکلی یا جغرافیکلی انڈین سب کانٹیننٹ میں جو ہے یہ ریورز اور یہ رچ سوئل کی وجہ سے ہمیں مختلف انویژن جو ہے وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے لیکچرز، آنے والے لیکچرز میں. اس کے علاوہ انڈین سب کانٹیننٹ میں ہم جو پاپولیشن کی لحاظ سے جب ہم انڈین سب کانٹیننٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ڈائیورسٹی بھی پائی جاتی ہے. یہاں پر جو مختلف ریجنز ہے، علاقے ہیں، اس علاقوں میں مختلف کسٹم اور ٹریڈیشن کے لوگ یہاں پر آباد ہیں، جو مختلف زبانیں، لینگویجز جو ہے وہ بولتے ہیں، جو ایک دوسرے سے مختلف ہے. اسی کے علاوہ جب ہسٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف انویڈرز نے اور جب یہاں پر انویڈرز نے حملہ کیا اور کچھ علاقے انہوں نے فتح کیے، قبضہ کیے، تو قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی جو ٹریڈیشن تھی، جو کسٹمز تھی، وہ بھی انڈین سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ یہاں پر وہ لوگوں نے اڈاپٹ کر دیے. تو انڈین سب کانٹیننٹ میں کسٹم، ٹریڈیشن اور لینگویجز کے لحاظ سے جو ہے وہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. نہ صرف کسٹم، ٹریڈیشن اور لینگویجز کی وجہ سے یہاں پر ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، بلکہ یہاں پر مختلف قسم کی جو لوگ، مختلف قسم کی مذاہب کے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں. مطلب آپ کو ہندوازم کی فالورز بھی ملتے ہیں، اسلام کی فالورز بھی ہے، بدھزم کی فالورز بھی ہے، سکھ کمیونٹی کی یا ریلیجن کی فالورز بھی ہی یہاں پر انڈین سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ کرسچینٹی وغیرہ جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ یہاں پر ہے. اس کے علاوہ انڈین سب کانٹیننٹ کے بارے میں
مختلف جو اسکالرز ہے جو ہسٹورین ہے وہ اسے ایک ایتھنولوجیکل میوزیم بھی کہتے ہیں۔ ایتھنولوجیکل میوزیم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ ایتھنیسٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ رہتے ہیں، مطلب ایک ریجن میں ایک ایتھنیسٹی کے لوگ آپ ہوگے تو دوسری ریجن میں دوسری ایتھنیسٹی یا ریشیل پیپل جو ہے وہ آپ کو ملیں گے، تو اس لیے اسے انڈین سب کانٹیننٹ کو ایتھنولوجیکل میوزیم بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین سب کانٹیننٹ کی جو ہسٹری ہے اس کی سورسز کیا ہے، مطلب یہ ہسٹری جو ہے وہ ہمیں کس سورسز سے جو ہے وہ ہمیں ملی ہے، اور جو ہسٹری ڈیولپڈ ہوئی ہے وہ اس کی سورسز کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں انسکرپشنز بھی انسکرپشن سے جو انسکرپشن سے بھی ہمیں جو ہے مختلف سورسز جو ہے ملتے ہیں، ہم ہسٹری اس سے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ کوئنز، سکوں سے بھی ہم یہ سورس مل سکتا ہے۔ آرکیولوجیکل جو سائٹس ہے اس سے بھی ہمیں یہ سورس مل سکتا ہے ہسٹری کی۔ لٹریری جو ورکس ہوئی ہے، جو کتابیں وغیرہ وہ لکھی گئی ہے مختلف زمانوں میں، تو وہ بھی ایک سورس آف ہسٹری ہے۔ اس کے علاوہ جو پورن اکاؤنٹس ہے، جو باہر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ہندوستان کے بارے میں جو ہے پاسٹ میں لکھا ہے، انہوں نے کہ یہاں پر اس قسم کی پولیٹیکل، سوشل یا اکنامک یا ریلیجیس کنڈیشن تھی، یا پلابندی کی جو یہاں پر حکومت تھی۔ انسکرپشنز جو ہے وہ پہلا سورس آف ہسٹری ہے۔ انسکرپشن کہتا کسے ہے؟ انسکرپشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پتھر، بہت بڑا پتھر یا ایک بلڈنگ ہے، اس کی بلڈنگ کی دیوار پر جو ہے کچھ لکھا گیا ہو۔ اس پتھر کو پرانے زمانے میں جب تراشا جاتا تھا اس میں کچھ نشانات یا لکھائی کرتے تھے وہ لوگ، تو اس پتھر پر یا بلڈنگ کی دیوار پر جو لکھائی ہوتی ہے اس کو انسکرپشن کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہم یہ تصویریں میں دیکھ سکتے ہیں، یہ مختلف اینشنٹ ٹائم میں انڈین سب کانٹیننٹ میں مختلف جگہوں میں جو ہے یہ انسکرپشنز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اینشنٹ ٹائم کی، پرانے زمانے کی جو ہسٹری ہے اس کے جو پولیٹیکل، سیاسی، اکنامک، ریلیجیس، سوشل جو کنڈیشن تھی، اور کن رولرز نے جو ہے وہ وہاں پر حکومت کی، تو یہ ہمیں جو ہے وہ ان انسکرپشن سے ملتی ہے۔ تو پولیٹیکل، ریلیجیس، سوشل، اکنامک جو پرانے زمانے کی کنڈیشن تھی، وہ انسکرپشن کے ذریعے سے یہ ایک سورس ہے ہسٹری کی۔ دوسرا جو سورس آف ہسٹری ہے انڈین سب کانٹیننٹ کی، تو وہ ہے کوئنس۔ تو پرانے زمانے میں، اینشنٹ ٹائم سے پہلے کے وقتوں سے جو ایمپرر، بادشاہ تھے، وہ اپنے نام کی جو ہے وہ سکے جاری کرتے تھے، کوئنس جاری کرتا تھا، اور وہ کوئنس پر جو ہے یہاں پر جو انڈین سب کانٹیننٹ کی جو اکنامک ایکٹیویٹیز دی، فسکل یا ٹریڈ کی ایکٹیویٹیز، تو وہ اس پر جو ہے وہ ہوتی تھی۔ تو کوئنس سے بھی ہمیں مختلف جو ایمپرر تھے، بادشاہ تھے یا کنگز تھے، تو اس کے کوئنس سے ہمیں مختلف جو ڈائنیسٹیز تھی یا سیولائزیشن تھی انڈین سب کانٹیننٹ میں جو گزری ہے، تو یہ کوئنز ہمیں اس ہسٹری کی جو ہے ایک سورس کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم ہسٹری کی مختلف جو ایونٹس تھے وہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے میں، اینشنٹ ٹائم میں، اس قسم کی جو ایونٹس تھی، اس قسم کی جو ہسٹری تھی یا سیولائزیشن تھی، وہ ایسے اس قسم کے لحاظ سے جو ہے کوئنس سے ہم تصور کر کے جو ہے وہ ہسٹری ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو کوئنس جو ہے وہ بھی انڈین سب کانٹیننٹ کی جو ہسٹری ہے، یہ بھی کوئنس بھی اس میں سے سورسز میں سے ایک ہے۔ آرکیالوجیکل ورکس یا بلڈنگز جسے ہم کہتے ہیں، تو آرکیالوجیکل مانومنٹس یا ورکس جو ہے وہ بھی ایز اے سورس آف ہسٹری جو ہے وہ ہمیں جو ہے مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے۔ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انڈس جو ریور ہے، اس کی جو سائٹس پر ہم
موہنجو کی جو سویلائزیشن ہے وہ ہم آرکیالوجیکل سائٹس میں جو ہے وہ مانومنٹس میں جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو جو موہنجو کا مقام ہے وہ آج کل پاکستان میں ہے. پاکستان میں حیدرآباد ڈویژن جو ہے وہاں پر پایا جاتا ہے. تو یہ موہنجو کی جو پرانی جو آرکیالوجیکل سائٹس ہے اس سے ہم جو ہے ہسٹری جو ہے وہ ایک ایز اے سورس آف ہسٹری جو ہے ہم دیکھتے ہیں اسے. اس کے علاوہ ہڑپا جو ہے جو پریزنٹ ڈے پاکستان کی ساہیوال ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ موجود ہے. وہاں پر بھی آرکیالوجیکل جو مانومنٹس ہے بلڈنگز ہے بلڈنگز تو نہیں لیکن مانومنٹس اسے کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ہمیں سورس آف انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے ہسٹری آف انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے وہ اس سے ہمیں ملتا ہے. آخر میں جو سورس آف ہسٹری کا جو سورس ہے وہ ہے لٹریری ورکس اینڈ فورن اکاؤنٹس. لٹریری ورکس کا مطلب ہے جو کتابیں ہیں جو جن لوگوں نے جو انڈین جو ہسٹری ہے یا جو پولیٹیکل اکنامک کنڈیشن تھی پاسٹ کی یا ریلیجیس جو کنڈیشن تھی اس کے بارے میں جن لوگوں نے لکھا ہے تو اسے لٹریری ورکس کہا جاتا ہے. اور فورن اکاؤنٹس یہ ہے کہ باہر سے جو کوئی بندہ یا پرانے زمانے میں کوئی ہسٹورین یا ایک اسکالر نے انڈین سب کانٹیننٹ کے بارے میں جو ہے یا کہ سوشل پولیٹیکل اکنامک یا ریلیجیس کنڈیشن کے بارے میں لکھا تھا وہ اسے فورن اکاؤنٹس کہتے ہیں. تو لٹریری ورکس میں جو ہے یہاں پر جو ہندوز کی جو مقدس کتابیں ہیں ہولی جیسے کہ ویداز، رامائنا، پرانا، مہابھارتا، یہ جو کتابیں ہیں ہندوز کی تو یہ ہمیں انڈیا کی جو اینشینٹ ہسٹری ہے اور انڈین سب کانٹیننٹ میں جو پرانے زمانے میں پولیٹیکل اکنامک سوشل ریلیجیس جو کنڈیشن تھی جو یہاں پر جو سسٹم تھا وہ ہمیں جو ہے اس کی ایویڈنس جو ہے وہ ہمیں یہاں اس کتابوں میں جو ہے اس بکس میں جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے. یہ پرانا، ویداز، رامائنا یہ ہمیں جو ہے ایک سورس پرووائڈ کرتی ہے ہسٹری کے بارے میں کہ ہم ہسٹری اس سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پارن کے جو ہسٹورین تھے وہ بھی انہوں نے بھی اپنی جو لٹریری ورک ہے اس میں بھی انڈین سب کانٹیننٹ کی کنڈیشن کے بارے میں لکھا ہے. جیسے گریک کا ایک ہسٹورین تھا جس کا نام تھا ہیروڈوٹس اور سٹیسیس. تو انہوں نے بھی انڈین سب کانٹیننٹ کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہے اور یہاں کی جو اینشنٹ ٹائم کی جو مختلف پولیٹیکل سوشل ریلیجیس کنڈیشن تھی تو اس کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو لٹریری ورکس ہے اس میں یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ لکھی ہے. اس کے علاوہ میگستینس یہ بھی ایک ہسٹورین ہے جو پورن سے آیا تھا ہندوستان میں اور اس نے جو ہے ہندوستان کی جو انڈیا جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے اس کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہے. یہ جو تصویر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیروڈوٹس ہے اور یہ وہ جو ہے میگستینس ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پر ایک رولر تھا اس کا نام تھا چندر گپتا سیکنڈ. یہ بعد میں جو لیکچرز ہم بنائیں گے اس میں ہم جو ہے دیکھیں گے کہ چندر گپت سیکنڈ کے دور میں ایک چائنیز کا جو فارنر تھا وہ ہندوستان میں ٹریول کیا تھا. اس کا نام تھا پا ہن. تو پا ہن نے بھی ہندوستان کی جو مختلف جو اینشنٹ ٹائم کی جو پولیٹیکل سوشل کنڈیشن تھی جو ہسٹری تھی یا جو سسٹم تھا اس کے بارے میں جو ہے انہوں نے اپنے جو پارن جو اکاؤنٹس ہے اس کی جو لٹریری ورک ہے اس میں لکھا ہے. تو یہ بھی ایک سورس آف ہسٹری ہے جس سے ہم ہسٹری جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ البیرونی یہ ایک مسلم جو ہسٹورین ہے اور فلاسفر ہے، سائنٹسٹ بھی تھا.
تو اس نے بھی ایک کتاب لکھی تھی انڈین سب کانٹیننٹ کی، جس کا نام ہے کتاب الہند۔ تو کتاب الہند میں بھی ہم جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ کی جو مختلف کنڈیشن ہے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی، جو ایونٹس مختلف ہوئی تھی، اس نے یہ کتاب الہند میں جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے۔ تو یہ کتاب الہند اور البیرونی کی جو پورن اکاؤنٹس تھی، جو لٹریری ورکس ہے، اس سے بھی ہم انڈین سب کانٹیننٹ کی جو ہسٹری ہے وہ ڈیولپ کر